اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میرا پروگرام پچھلے تمام پروگراموں کی طرح یہ بھی ازواج مطہرات کے متعلق ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ دوستوں، یقیناً میرے ان تمام پچھلے پروگراموں سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے اور آپ کے علم میں بھی بہت سی ایسی باتیں آئی ہوں گی جو آپ کو پہلے سے معلوم نہ ہوں گی۔ دوستوں، میں اپنے پچھلے تمام پروگرام کے لنکس اس پروگرام کے ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ یقیناً آپ کو پسند آئیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ ذوالقعدہ 7 ہجری کی بات ہے۔ اسی مبارک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری نکاح فرمایا۔ وہ خوش قسمت کا خاتون جنہیں بیت نبوت میں آخری زوجہ محترمہ کی حیثیت سے شمولیت کا موقع میسر آیا، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو دوستوں، ہمارا پروگرام میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے احرام ہی کی حالت میں ان سے نکاح فرمایا۔ یہ رشتہ کرانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے سے فارغ ہو کر مدینے کی طرف کوچ کیا۔ راستے میں صرف نامی مقام پڑا، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے پر مکہ معظمہ سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی یہیں صرف کے مقام پر ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر مدینہ تشریف لے گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ مطہرہ ہونے کی حیثیت سے امہات المؤمنین میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ ان کے خانہ اقدس میں آنے سے قبل کے حالات کی کوئی خاص تفصیل نہیں ملتی، البتہ سلسلہ نسب محفوظ ہے۔ ان کے والد حارث بن حزن قریش کے لوگوں میں سے تھے اور والدہ ہند بنت عوف قبیلہ حمیر کی ایک پارسا خاتون تھیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی سے ہوا تھا، مگر بعد میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں آئی۔ سن 7 ہجری میں ابو رحم کی وفات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہو گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت عبادت گزار، سخی اور اللہ سے ڈرنے والی تھیں۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کیا کرتی تھیں، نوافل کا بہت اہتمام فرماتی تھیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کیا کرتی تھیں۔ صلہ رحمی میں ان کی مثال کمیاب تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور بہت زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ اگرچہ کاشان نبوت میں عموماً فقر و فاقہ کی حالت رہا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سخاوت کی انتہا کر دیا کرتی تھیں۔ جو کچھ آتا راہ مولا میں خرچ کر دیتی۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات قرض لے کر بھی خیر کے کاموں میں صرف کر دیتی۔ ایک بار زیادہ رقم قرض لے لی تو کسی نے حیرت سے پوچھا، آپ اتنا قرض کس طرح ادا کریں گی؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قرض لیتے ہوئے ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے، اللہ اس کا قرضہ ادا کروا دیتا ہے۔ انہیں لونڈی اور غلام آزاد کرنے سے بہت لطف حاصل ہوتا تھا۔ اس کا اخروی اجر عظیم انہیں اس نیک کام پر ابھارتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اس نیک عادت پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف 3 برس اور 3.25 ماہ ہی گزارنے کا موقع ملا، اس کے باوجود وہ علوم دینیہ کی بڑی عالمہ فاضلہ بن گئی تھیں۔
احکام فقہ میں خاص طور پر مہارت حاصل تھی اور اس سلسلے میں بعض اوقات وہ فقہا صحابہ کی بھی اصلاح فرما دیا کرتی تھی۔ ایک بار اپنے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا مجھے تو عمار یعنی میری بیوی کنگھی کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ عمار آج کل ایام مخصوصہ کی حالت میں ہیں، اس لیے میں ان سے یہ خدمت نہیں لے رہا، جب دن گزر جائیں گے تو وہ پھر کنگھی کرنے لگیں گی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اشارے سے بات سمجھ گئی اور اصلاح کے طور پر فرمایا، بیٹا ہم اسی حالت میں ہوا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گود میں سر رکھ کر لیٹ جایا کرتے تھے اور تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ اسی حالت میں ہم چٹائی اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے تھما دیا کرتے تھے۔ بیٹا بھلا یہ ناپاکی کی ہاتھ میں کس طرح آ سکتی ہے؟ ایک بار معلوم ہوا کہ ایک صحابی اپنی بیوی کے ایام ماہواری میں اپنا بستر ان سے دور کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر فرمایا، ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کیوں بے رخی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی برابر ہمارے ساتھ ہی بستر پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فقاہت اور علمی کمال کے نمونے سیرت اور احادیث میں ملتے ہیں۔ چونکہ وہ احادیث بیان کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیتی تھی، اس لیے ان کی روایت کردہ احادیث زیادہ نہیں ہیں، تاہم ان کے شاگردوں میں عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ اور سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا محدثین کے اسماء گرامی ان کی علمی بلندی کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ سن 51 ہجری میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات صرف کے مقام پر اسی جگہ ہوئی جہاں ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب لوگ جنازہ قبر کی طرف لے جانے لگے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر فرمایا، لوگوں ادب اور احترام سے چلو، زیادہ حرکت نہ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ سفید چار دیواری میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخری آرام گاہ، یہ جگہ صرف کے نام سے معروف ہے، جو مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر مدینہ منورہ کے راستے میں ہے۔ یہاں ام المؤمنین کی رخصتی ہوئی اور اسی جگہ وفات پا کر آپ کی تدفین ہوئی۔ دوستوں، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث۔ آخر میں پھر یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عظیم ماؤں کی نیک راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان کی صحبت اور دنیا میں ان کی محبت ہمیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، پروگرام کو شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔